اہل حدیث کے تو دو اصول تھے، نعرہ تھا کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ فہم سلف۔ تو یہ تو گویا اہل حدیث کے نعرے کو ختم کر رہے ہیں، گویا کہ امت کو کسی غلط طرف لے جا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی فتنہ برپا کیا جا رہا ہے فہم سلف کے نام پہ۔ یہ تو دین ہے جی، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہماری زندگی کا مقصد بھی یہ ہے، اسلام یہی ہے۔ اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بھی یہی کہتے رہ گئے نا، اللہ رسول کا اتباع کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت کی جو تعبیریں، جو اسلامی عقائد اور جو احکام شریعہ انہوں نے متعین کر دی ہیں وہ معتبر ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں حق پہ ہوں یا نہیں، کیسے وہ جج کرے گا؟ 10 مسلمان ہیں، 10 فرقوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں، 10 مناہج ہیں، تو کوئی کیسے جج کرے گا کہ میں اصولی منہج پر ہوں جو صحیح اور اصل ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی وہ تو قادیانی بھی آیتیں پیش کر رہے ہیں، جی بالکل، اور بریلوی بھی، یہودی تک، آپ سے یہودی بھی کرتے ہیں، عقیدہ تناسخ والے بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ عیسائی جو ہے عقیدہ تثلیث میں قرآن سے آیات پیش کرتے ہیں جی۔ اب ان کو حق پر تو نہیں کہہ سکتے، عذاب قبر کے منکرین، آخرت کے منکرین، اب وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، آپ سے جتنے گمراہ فرقے ہیں، وہ اپنی گمراہی پر قرآن و سنت اور اپنے کفر پر قرآن و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلائل تو حق ہیں، قرآن بھی حق ہے، حدیثیں بھی حق ہیں، مگر انہوں نے ایک غلط تعبیر ان کی لی ہے۔ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے، گمراہی کے راستے کو بند کرنے کے لیے واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم محدثین اعظام کے علم پر آ جائیں۔ پھر دوسری بات ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے علم کو نہیں لیں گے، ان کا علم ان کے ساتھ ہے، ہمارا علم ہمارے ساتھ ہے، ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر تو محدثین جو علوم حدیث ہیں، یہ بھی محدثین کا علم ہے، اصول حدیث، علوم حدیث انہوں نے استنباط کی ہیں کتاب و سنت سے، قرآن و سنت سے۔ اگر کہیں وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہم جواب دیں گے کہ ان کا عمل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کے عقائد بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ پھر دوسری بات اب سب یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر علم رجال ہے، ہم وہ کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہمیں تو وہ بھی نہیں لینا چاہیے، بھئی یہ انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی رجال ہیں، ہم بھی رجال ہیں، پھر نہیں لینا چاہیے۔ علل حدیث کا علم ہے جو محدثین بھی چنیدہ لوگوں کو وہ ملا ہے، اس کے بغیر تو اسلام کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ علل حدیث جب تک علم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے حق پہ رہ سکتے ہیں؟ بعد والے تو کہتے ہیں سند بظاہر تو دیکھنے کو صحیح ہے، ہاں جی، تو ائمہ کہہ رہے ہیں باطل ہے۔ دوسری ایک اور بات ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اخذ کروں گا، صحابہ کو میں مطلب کہ ان کے علم، ان کے عقیدے، ان کے منہج کو میں بنیاد نہیں بناتا یا ان کے فہم کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس طرح محدثین کے والے سے وہ یہ کہتا ہے، ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے۔ پھر آپ اپنا کوئی نام رکھیں نا۔ اہل حدیث کی تو تعریف یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے اتباع کرتے ہیں؟ وہی جیسے صحابہ اور محدثین اعظام نے کیا، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اگرچہ اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث ہی تھے، محدثین اہل حدیث تھے، ان کو ماننے والے بھی اہل حدیث تب بنیں گے جب ان کو صحیح معنوں میں مانیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے کئی ایک پریشانیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو لہذا محدثین کے علم پر اکتفا کرنا جو ہے نا جی وہ ازد ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف کو ماننا واجب ہے۔ جو فہم سلف کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے پکا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث کے جو دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ دو اصول تب حاصل ہوں گے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تب ہوگی جب سلف صالحین کے فہم کے مطابق کی جائے، ورنہ تو ہوگی نہیں۔ کہنے کو تو قادیانی بھی قرآن کی آیتیں پیش کر کے قرآن کا اتباع کر رہے ہیں اپنی زبانی، اور دیگر گمراہ فرقے بھی احادیث پیش کر کے، صحیح احادیث پیش کر کے اپنے بقول وہ حدیث کا اتباع کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ قرآن حدیث کا اتباع نہیں کر رہے، وہ خواہش نفس کا اتباع کر رہے۔ تو جب تک فہم سلف کو نہ مانا جائے، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، سبیل المومنین، اس کے مطابق کتاب و سنت کی تعبیر نہ لی جائے، اس وقت تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل ہوتا ہی نہیں۔ لہٰذا ہمارے دو ہی اصول ہیں اہل حدیث کے، الحمدللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اولین امر سے مراد فقہاء علماء ہیں، محدثین اعظام ہیں، اول اس آیت کے مصداق ہیں۔